اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام بس سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اور فضل سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح کا استخارہ ہے، تسبیح سے استخارہ سکھایا جاتا ہے اور کروایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تسبیح خانقاہ سے جاری کر کے بھیجیں گے، پہلے دن ہی الحمدللہ آپ کی تسبیح چل جائے گی، کوئی چلہ نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یا پاکستان میں، انڈیا میں اور دوسرے ممالک بھی یہ تسبیح منگوا سکتے ہیں۔ تو تسبیح سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور مریض کے بارے میں مکمل بائیو ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مریض کے اوپر روحانی معاملات ہیں، نظر بد ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو ہے، جنات ہے، ان کو قید کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ تارکی شاذلی روحانی درسگاہ سے آپ یہ تسبیح جاری کروا کے منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کسی ملک میں بھی ہیں تو وہ ہم بھیج دیں گے اس میں۔ تو الحمدللہ یہ پر اعتماد ہو کے آپ استعمال کریں۔ جو اب آپ 10 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال ہو گئے استخارے میں مضبوط نہیں ہیں، ان کو استخارہ صحیح نہیں کرنا آتا، تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ مریض کا پورا بائیو ڈیٹا کس طرح لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے روحانیت والی تسبیح۔ تو روحانیت والی تسبیح کون سی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ روحانیت والی تسبیح تیار کیسے ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو روحانی معاملات پہ لوگ چلتے ہیں، سلوک کے راستے پہ چلتے ہیں، تصوف کے راستے پہ چلتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے استعمال میں جو ہوتی ہیں ان کو وہ تبدیل نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانیت، آپ کے روحانی معاملات اور آپ کی روحانیت کی منزلیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میاں حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھیں، تسبیح آپ نے ایک لینی ہے اور آپ کے پاس ساری زندگی وہ ایک ہی تسبیح رہے، ایک پہ ہی آپ وظیفہ پڑھیں، ایک پہ ہی آپ اس پہ جو ہے نا وہ عمل پڑھیں، وظائف پڑھیں اور کاٹ بھی اس پہ کریں، سارا کچھ، یعنی کہ ایک ہی تسبیح رکھنی ہے۔ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، عمل پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، مدامت پڑھنی ہے، تو آپ نے اس پہ ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ تسبیح الحمدللہ ایک کہہ لو کہ حصار کی مانند ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس ہوگی تو نہ جادو آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، نہ جنات آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، اور نہ ہی بندش رکاوٹ آپ کو مسئلہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جائے نماز ہے۔ اب جائے نماز بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھیں، ایک جائے نماز ہم ساری زندگی کیسے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح جائے نماز بچھایا ہوتا کمرے میں، تو ان کے گھر سے کوئی فرد آیا، آگے نماز کا ٹائم تھا، تو وہ آگے نا جلدی جلدی اس نے اللہ اکبر کرا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جیسے اس نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے تو بس وہ نا جائے نماز گھومنا شروع ہو گیا۔ وہ وہیں پر تھا لیکن باطنی طور پر اس کی جو ہے نا وہ وہ گھومنا شروع ہو گیا۔ وہ بندہ پریشان، بڑی مشکل سے اس نے نماز پڑھی، پوری کر کے ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ کے وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ یہ جائے نماز کیسا ہے، مجھے چکر اتنے آ رہے ہیں اور میں گھوم ہی جا رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ جائے نماز پہ آپ نماز پڑھیں؟ تو اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، بزرگوں نے اپنی زندگی کے معاملات میں جو چیزیں رکھی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جائے نماز ایک رکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جائے نماز پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ورد و وظائف بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی جائے نماز پر سو جاتے ہیں، اور جب وہ سونے کے بعد پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرشدوں کا دیدار کرنا ہو، مرشدوں کی زیارت کرنی ہو، یا موکلات سے ملاقات کرنی ہو، جنات سے ملاقات کرنی ہو، آپ اسی جائے نماز پر لیٹ جائیں، نیت کر کے لیٹ جائیں، تو خواب میں آپ کو سب کچھ آ جائے گا۔ تو اب یہ جس طرح جائے نماز ہے ایک ہی ہم نے رکھنا ہے،
تو یہ کچھ عرصے بعد ظاہر ہے پرانا بھی ہو جائے گا، پھٹ بھی جائے گا۔ تو بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جائے نماز کے ساتھ نیا لے کے جائے نماز اس کو جوڑ لیں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ ساتھ ہی رہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اسی طرح تسبیح کے بارے میں جیسے بتایا کہ اب تسبیح کے بارے میں یہ اکثر دیکھا ہوگا، تو ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کسی کے ہاں بخار ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ آتے ہیں کہ حضرت یہ دیکھو بچے کو کیا مسئلہ ہوا، انہوں نے تسبیح بچے کے گلے میں ڈال دی، بولا 2 منٹ ٹھہرو بس۔ اب 2 منٹ گزرنے کی دیر تھی، بچہ ٹھیک ہو گیا بالکل۔ وہ تسبیح کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر روحانیت تھی، اس کے اوپر اس نے پڑھائیاں کی ہیں بزرگوں نے، اور اپنی زندگی کے معاملات اس پہ ہی چلاتے رہے۔ تو اب نظر بد ہے، بچہ آیا ہے رو رہا ہے، بچہ نظر بد ہے اس کو، تو یہ تسبیح اس کے گلے میں ڈال دی، 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد تسبیح اتار لی، بچہ ٹھیک ہے نا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، بزرگوں نے تسبیح دے دی، یہ لو بیٹا اس کو نا یا سر پہ مسل لو، اس کو مس کر لو تھوڑا سا۔ اب مس جیسے ہی کیا درد غائب۔ جسم کے کسی حصے پہ، اوپرلے حصے پہ کندھوں میں درد ہو رہا ہے، شولڈر میں ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، تو اب وہ انہوں نے کیا کہ یہ بیٹا ادھر اس کو مسل لو، اور جیسے انہوں نے اس کو مس کیا ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح جناتی معاملات میں یہ بڑی زبردست ہوتی ہے تسبیح، کہ کوئی جنات حاضر ہو گئے اور وہ جا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، وہ جا نہیں رہا، تو اب اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ نے تسبیح اس کے گلے میں ڈالنی ہے اور تسبیح پکڑ لینی ایک سائڈ سے، اس کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا، اور آپ صرف حکم لگانے کی دیر ہے، آپ کہیں گے جل جا، اسی ٹائم جل جائے گا۔ اس کے گلے میں وہ تسبیح نہیں ہوگی، اس کے گلے میں لوہے کا تپتا ہوا بالکل لال کلر کا لوہے کے چین ہوتی، جو موٹی چین لوہے کی، جیسے یہ بھینسوں کے جانوروں کے موٹی چین ہوتی ہے، اور وہ لوہے کی ہوگی، بالکل گرم ہوگی، تپتی ہوئی لال کلر کی ہوگی، وہ اس طرح اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کو یہ محسوس ہوگا میرے گلے میں یہ ہے، تسبیح نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے معاملات ہیں، اب جادو کے معاملات میں بھی مریض کو بولیں تسبیح پہن لو، اور تھوڑی دیر وہ پڑھیں، آپ پڑھائی کر کے اوپر دم کرو، جادو ختم۔ تو دیکھیں جو بزرگوں کی زندگی کے معاملات ہیں وہ اسی طرح ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز کو، ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا اور اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کے اوپر محنت کی، تو روحانیت والی تسبیح سے آپ بے شمار فائدے لے سکتے ہیں۔ اب جیسے اب ہم استخارے والی تسبیح دیتے ہیں لوگوں کو، اور محبین بھی لیتے ہیں، شاگرد بھی لیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اسے استخارہ کرتے ہیں، پھر اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ حضرت اس تسبیح سے ہم جو ہے نا اس کے اوپر دوسرے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ یا اس کو بالکل سیف کر کے رکھنا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ نے اس پہ عطر لگانا ہے، جو وظائف ہیں، جو وظیفے ہیں، جو پڑھائیاں ہیں، سب اس کے اوپر پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی وظائف ہیں آپ کے سارے اس کے اوپر پڑھیں، اور وہ جب سارے وظائف اس کے اوپر پڑھے گا تو الحمدللہ تسبیح استخارے میں بہترین ہو جائے گی، اور اس کی روحانیت نورانیت بھی ملے گی۔ تو تسبیح کو عطر لگانا چاہیے، اچھا خوشبو لگانی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو واش روم میں نہ لے کے جائیں، جیب میں ڈال کے بھی نہ لے کے جائیں، تو جیب میں ڈالی ہوگی نا، واش روم میں جائیں گے وہ اس کی ہوا لگ جائے گی، تو پاکٹ میں بھی ڈالنی نہیں ہے، اس کو باہر رکھیں، روزانہ خوشبو لگائیں، تو کچھ عرصہ یہ آپ کرتے رہیں گے متواتر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے کہ تسبیح کے کتنے فوائد آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، کتنی برکتیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمسایوں میں بھی یہ ہوتا کہ انہوں نے کہا، ہمسائے میں کوئی آ گیا کہ یہ ہمارے بچی ٹھیک نہیں ہے یا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، بہت شدید بخار ہے، وہ تسبیح دے دی، یہ لو بیٹا اس کو جو ناپاکی کے ہاتھ نہ لگے، تو اس کو لے جا کے بچے کے گلے میں ڈال دو، وہ 10 منٹ کے بعد واپس لے جانا، 10 منٹ میں بچہ بالکل ٹھیک، بخار بھی گیا، تندرست ہو گیا۔ تو بہرحال یہ تسبیح کی روحانیت الحمدللہ اس طرح اس میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ اپنے معمول میں رکھیں، اپنے استعمال میں رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اور اس میں مزید بھی بہترین ویڈیو آنے والی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔